تحریک لبیک یا رسول اللہ، ناموں سے رسالت کی حفاظت کی تحریک کی بنیاد علامہ مولانا خادم حسین رضوی نے رکھی۔ 1966 میں پنجاب کے شہر ضلع اٹک کے ایک نواحی علاقے میں پیدا ہونے والے یہ مرد مجاہد، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان کو عشق رسول سے منور کر دیا، مردہ دلوں میں نئی روح پھونک دی، مردہ دلوں کو روشن کر کے جگا اٹھایا۔ یہ شروع میں محکمہ اوقاف میں نوکری کرتے تھے، مگر جب انہوں نے ممتاز قادری کے قتل کو شہادت قرار دیا اور اس نے اس کے قدم کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ اس نے کہا بالکل صحیح کیا، تو اس کے بعد حکمران وقت نے ان کو سرکاری نوکری سے برخاست کر دیا۔ یہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح گویا قرآن پڑھنا ان کو ہی آتا ہو۔ یہ شیخ الحدیث، بہت بڑی بڑی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ حافظ قرآن بھی تھے، اور بھی فارسی، اردو اور پنجابی زبانوں پر مکمل عبور رکھنے والا یہ شخص، یہ مرد مجاہد، 2005 عیسوی میں جب راولپنڈی سے لاہور کی طرف آ رہا تھا تو ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ڈرائیور کو ہلکی نیند آنے کی وجہ سے، جس میں ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی، مگر وقت نے ثابت کر دکھایا کہ یہ شخص جو ویل چیئر پر بیٹھا ہے، اس نے ہزاروں ٹانگوں والے لوگوں کو، صحت مند لوگوں کو شکست دے دی، کیونکہ جب رسالت کا نام آتا، جب ناموس کا نام آتا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں اترتا وہ خادم حسین رضوی ہی ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی ناموس کی بات آئی، حضور کے ناموس پر پہرے داری کی بات آئی، تو خادم حسین رضوی ہمیشہ سامنے آیا۔ جب نواز شریف نے حلف میں، جو پارلیمنٹ کے لوگ حلف اٹھاتے ہیں اس میں تبدیلیاں کی، حضور کا نام اور حضور کے حوالے سے جو الفاظ تھے وہ نکالنے کی کوشش کی، تو فیض آباد میں مشہور دھرنا اسی مرد مجاہد نے لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر دیا۔ سردیوں میں، بہت شدید سردی میں یہ وہاں پر بیٹھے رہے اپنی ویل چیئر پر، مگر تب تک نہ اٹھے جب تک حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا اور وہ قانون ختم نہ کر دیا جس کے اوپر نواز شریف کی حکومت نے زور لگایا کہ حضور کے حوالے سے الفاظ نکالے جائے، مگر یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور حضور کی پہرے داری دی، حضور کے ناموس کی حفاظت کی۔ 2015 عیسوی میں انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کو جنم دیا، اس کا وجود رکھا، اور پھر اسی تحریک کے پلیٹ فارم سے اس نے پوری دنیا کو گرجا دیا، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ جب لاہور کی ایک مکی مسجد سے بات کرتے تھے، وہاں پر خطاب کرتے تھے، تو پوری دنیا میں ان کی آواز گونجتی تھی، پوری دنیا کو پتہ چلتا تھا کہ ناموں سے رسالت کا پہرے دار حضور کا سچا پکا عاشق بات کر رہا ہے۔ حضور کے ناموس پر جب انگلیاں اٹھائی گئی تو انہوں نے میدان عمل میں آ کے اپنی گرجتی ہوئی آواز سے بتا دیا کہ مسلمان کی عزت غیرت ابھی تک زندہ ہے۔ جب ہالینڈ میں خاکے بنائے گئے اور جب حالیہ کچھ دن پہلے فرانس کے صدر نے عالم اسلام کی روح کو جھنجھوڑا، روح کو ختم کر دیا، عالم اسلام کے خلاف سازش کی، تو سب سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی تھے جس نے پاکستان سے آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ جو حضور کی تکریم اور تعظیم نہیں کر سکے، ان کے خلاف بولنے والوں کو چپ نہ کرا سکے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس کو گھسیٹا گیا، حضور کا نام لینے کی وجہ سے جیل تک دکھائی گئی، جیل
کاٹنے کے بعد بھی اس کے دل میں وہی شمع رسالت جاری تھی۔ جب یہ بولتا ہے تو پورا پاکستان بولتا ہے، جب عشق رسول کی بات آتی تو اس مرد مجاہد کی بات آتی ہے۔ یہ کوئی اکیلا آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا پاکستان، پورا عالم اسلام کھڑا ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے جو اکیلے سر کٹن سردیوں میں جا کے کھڑا ہوتا تھا اسلام آباد میں اور حضور کی آن اور شان کی باتیں کرتا تھا۔ افسوس کہ یہ مرد مجاہد اب ہم میں باقی نہیں رہا، یہ ہم سے بچھڑ گیا۔ ان کا جنازہ بھی شایان شان تھا، لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ جو مینار پاکستان پر ان کا جنازہ رکھا گیا، وہاں پر پڑا گیا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس کے پیچھے پورا پاکستان کھڑا ہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے مگر ان کا نام تا قیامت عاشق رسول کے نام پر ہی گنا جائے گا۔ مخالفین کچھ بھی کہہ لیں، یہ مرد مجاہد ہمیشہ زندہ رہے گا اور یہ اسی طرح سے ان کی آواز ہم لوگوں میں قائم و دائم رہے گی تا قیامت۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے آ کر ثبوت دے دیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا۔ انہوں نے اسلام کا پیغام، حضور کا عشق ہر ایک مسلمان کے دل میں جگہ دیا۔ جو لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، ان سے ملاقات بھی نہیں تھی جن لوگوں کی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک عظیم عاشق رسول ہم سے بچھڑ گیا۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا جس کا خلا تو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بتا دیا کہ جو میرے عاشق ہوتے ہیں، جو میرے نام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان پر دنیا عاشق ہو جاتی ہے، ان پر دنیا کو میں عاشق کر دیتا ہوں۔ میرے عاشق بنو، میں دنیا کو تمہارے اوپر عاشق کر دوں گا۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو مینار پاکستان میں جمع ہوا علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ میں، وہ یہ بتا رہا تھا کہ عشق رسول انسان کی اصل دولت ہے۔ یہ صرف مسجد کے ملحقہ 2 کمروں میں اس نے اپنی زندگی گزاری، کوئی محل نہیں بنایا، مگر جنازہ کا نماز کا عظیم و شان مجموعہ یہ ثابت کرتا تھا کہ 2 کمرے ہوں یا محل ہوں یہ میٹر نہیں کرتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ 2 کمروں میں، تنگ کمروں میں رہنے والا انسان بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ وہ عاشق رسول ہیں جو ہمیشہ ہم میں باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یقینی طور پر یہ جنتی ہیں کیونکہ حضور کے عاشق ہیں۔